اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب میدان حشر ہوگا، جب زمین و آسمان بدل جائیں گے اور ساری مخلوق اللہ تعالیٰ کے دربار میں پیشی کے لیے حاضر ہوگی، تو اللہ نے فرمایا میرے مدنی آپ دیکھیں گے کہ اس دن مجرمین کا کیا حال ہوگا۔ مجرمین سے مراد وہ ہے کہ جنہوں نے کفر کا بھی جرم کیا اور فساد کا بھی جرم کیا۔ مقرنین یعنی ان کو زنجیروں میں جکڑا جائے گا۔ ای بعضهم الی بعض قد جمع بین النظراء، یا تو اللہ تبارک و تعالی ہر جماعت کو اس کے جماعت والوں کے ساتھ باندھیں گے، او الاشکال منہم، یا ان میں سے جو قسمیں ہیں ہر صنف کو اس کے صنف کے ساتھ باندھیں گے۔ جیسے اللہ فرماتے ہیں احشر الذین ظلموا ازواجہم، جس دن کافر اٹھیں گے اور ان کے امثال اٹھیں گے۔ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، جب ان کو ملا دیا جائے گا۔ وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا، اور جب مجرمین کو ایک تنگ مقام میں ڈالا جائے گا اور وہاں وہ ویلا باویلا کریں گے یا صبورا، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اور جیسے اللہ نے فرمایا وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَغَوَّاصٍ وَآخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ، شیطان جو ہے وہ بنانے والے، غوطے لگا کے سمندر سے موتی پیدا کرنے والے، اور ان کے علاوہ اور بھی جتنے ہیں ان سب کو قیود میں باندھا جائے گا، جکڑا جائے گا ایک دوسرے کے ساتھ۔ اسفاد سے کیا مراد ہے؟ قیود یعنی زنجیریں۔ قالوا ابن عباس وسعید بن جبیر والأعمش عبد الرحمن بن زید مشهور في اللغة، قال عمرو بن كلثوم فآبوا بالثياب وبالسبايا وابناء بالملوك مصفدين، کہ اب وہ واپس آئے ثیاب بھی اور قیدی بھی لے کر، وابناء بالملوك مصفدين، اور بادشاہ جو تھے کبھی ان کے بیٹے جو تھے وہ قیدی بن کے پیش ہوئے۔ سرابیلہم من قطران، ثیابہم التی یلبسونہا من قطران، ان کا لباس جو ہوگا جو ان کو پہنایا جائے گا، قطران کہتے ہیں گندھک کو، جو آگ کو اور زیادہ پکڑتی ہے، اور گندھک کو ہی تیل میں ملا کے اونٹوں پر لگاتے ہیں زخموں پہ، والذی تنہا بھیل بلائی تطلا، اونٹوں کو مالش کی جاتی ہے۔ قال کا دادا بہت الصق شین منہ، وہ آگ کو پکڑنے والی ہوتی ہے۔ وقال فی قطران، قطران بفتح الکاف کسر التاء وتسکینها وبکسر الکاف وتسکینها قطران کأنها قطران اذا طلع ترمی به الريح الى مجراها۔ كان ابن عباس يقول القطران هو النحاس المذاب، حضرت ابن عباس کا ایک قول یہ بھی ہے، قطران کہتے ہیں تانبا پگھلا ہوا۔ ولما قرأ سرابیلہم من قطران اے من نحاس حار، گرم تانبے سے ان کے لباس بنائے جائیں گے۔ قد انتہا، جو آخری حد تک گرم ہوں گے۔ وقد الوال مجاہد اکرامہ توسعید جبیر بن اسلم کہتا تھا، وقالوا تغشا وجوہہم النار، ان کے چہروں کو بھی آگ نے ڈھانپ لیا ہوگا۔ تلفح وجوہہم النار فی اقالہم، آگ ان کے چہروں کو بھی جھلس رہے ہوگی اور اسی میں وہ جل رہے ہوں گے۔ وقال امام احمد رحمہ اللہ تعالی یحییٰ بن اسحاق قال انبانا عبان بن یزید یحییٰ بن ابی کثیر عن زید بن ابی سلام بن ابی مالک الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اربع فی امتی من امر الجاہلیت لا یترکونہن، حضرت ابی مالک اشعری سے روایت ہے کہ میرے آقا نے رحمت دو عالم نے فرمایا کہ 4 چیزیں ہیں جاہلیت کے زمانے کی غلط عادات ہیں جو میری امت بھی نہیں چھوڑے گی۔ پہلی چیز کہ الفخر بالاحساب، فخر کرنا کہ میں خان اور میں مغل اور میں فلاں، اور دوسری کہ والطعن فی الانساب، اور کسی کے خاندان میں نقائص کرنا، اعتراض کرنا۔ والاستسقاء بالنجوم، اور ستاروں کی مدد سے بارش مانگنا کہ فلاں ستارہ فلاں جگہ ہوگا تو بارش آئے گی۔ والنیاحۃ علی
المیت، اور میت پہ واہ ویلا کرنا اور رونا پیٹنا، ورنہ ظلم تو کب قبل موجود قومی عمل قیامت والے یاسر بار میں کتنا مدر من جرب۔ اسی حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ یہ جو ماتم کرنے والی عورتیں ہیں، اگر موت سے پہلے انہوں نے توبہ نہ کی تو قیامت میں ان کو ایسے کھڑا کیا جائے گا کہ ان کا لباس جو ہے وہ قطران سے ہوگا، وَدِرْعٌ مِّن جَرْبٍ، اور ان کے اوپر اوڑھنی جو ہے وہ بھی ایسے لباس سے ہوگی۔ جرب کہتے ہیں جو اونٹوں کا ڈالنے والا کپڑا ہوتا ہے۔ انفرد بإخراج مسلم وفي حدیث القاسم نبی عمر رضی اللہ عنہ قال رفعه النائحة اذا لم تتب، اگر یہ ماتم کرنے والی توبہ نہ کرے موت سے پہلے تو کففی طریقے میں جنت النار، یہ جنت اور جہنم کے درمیان میں کھڑی کی جائے گی۔ وسرابیلها من قطر، لباس اس کا جو ہے وہ گندک کا ہوگا۔ وتغشى وجهها النار، اس کے چہرے پہ آگ ہوگی۔ یہ سب کیوں ہوگا؟ لِيَجْزِيَ اللَّهُ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ، تاکہ اللہ ہر اس بندے کو اس کے عمل کی جزا دے۔ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا، آج ان کو بری سے بری سزا دی جائے گی بسبب ان کے جو انہوں نے عمل کیے تھے۔ ان اللہ سریع الحساب۔ لِيَحْتَمِلَ أَن يَكُونَ قَوْلِي اقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ، قیامت قریب آ گئی اور لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ وَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ فِي حَالِ مُحَاسَبَتِهِ لِعَبْدِهِ سَرِيَّ النَّجَازِ، جب بندے کا امتحان ہوگا، حساب ہوگا تو جلدی کیوں؟ اللہ سب جانتے ہیں۔ لِأَنَّهُ يَعْلَمُ كُلَّ شَيْءٍ وَلَا يَخْفَىٰ عَلَيْهِ خَافِيَةٌ وَإِنَّ جَمِيعَ الْخَلْقِ بِنِسْبَةِ إِلَى قُدْرَتِهِ الْوَاحِدِ، ساری مخلوق ایسے ہوگی جیسے ایک آدمی ہو۔ ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ، ایک بندے کو دوبارہ اٹھانا یا سب کو اللہ کے آگے سب برابر ہے۔ هذا معنی قول من سریع الحساب، ایسا یاد میں معنی انواع پڑھتے ہیں، دونوں معنی ہو سکتے ہیں۔ هذا بلاغ للناس وَلِيُنذَرُوا بِهِ وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ۔ یقول تعالیٰ هذا القرآن بلاغ للناس، یہ قرآن اللہ کی طرف سے پہنچایا گیا لوگوں کو، لِأُنذِرَكُمْ بِهِ، تاکہ ان کو ڈرایا جائے۔ اے ہوا بلاغ لجمیع الخلق، من سے تمام مخلوقات کے لیے، انس و جن ہوں۔ جیسے کہ اللہ پاک نے اول سورت میں فرمایا الف لام را کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور، الآیہ وَلِيُنذِرُوا بِهِ يَتَّعِظُوا بِهِ، تاکہ اس سے ڈریں۔ فَلِيَعْلَمُوا، اور یہ جان لیں قرآن پڑھنے کے بعد کہ انما هو الہ واحد، کہ وہ اللہ کی ذات وحدہ لا شریک ہے۔ اے یستدل بما فیہ من الحجج والدلالات علی انہ لا الہ الا ہو، اور یہ جان لیں کہ کوئی معبود برحق نہیں مگر اللہ۔ وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، قرآن سے نصیحت وہ پکڑتے ہیں جو عقل والے ہوتے ہیں، ذوی العقول۔ آخر تفسیر سورۃ ابراہیم علیہ السلام۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ کہ اللہ نے ہمیں سورۃ ابراہیم کی تفسیر پڑھنے کی، پڑھانے کی توفیق دی۔ اب مسئلہ سمجھیں، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ اب اگر آدمی دنیا میں ایک اندازہ کرے کہ کسی کو قطران کا یعنی گندک کا یا پگھلے ہوئے تانبے سے بنا ہوا لباس پہنایا جائے، وہ تو خود آگ ہے، اور اس کے بعد پھر اس کو جہنم میں بھی ڈالا جائے، اور پھر جہنم کی آگ جو ہے وہ ان کے چہروں کو بھی ڈھانپ لے اور دلوں تک بھی پہنچ جائے، یہ آدمی عقل سے نہیں سمجھ سکتا۔ وہ کہتے ہیں جی اگر آدمی خدا نہ کرے کسی آگ کے حادثے میں آ جائیں تو 2 منٹ میں جل جاتے ہیں، کولا ہو جاتے ہیں، پھر اس کے بعد کیسے عذاب ہوگا؟
یہی وہ مشکل ہے جس کی وجہ سے میں نے آپ کو 2-3 دن درس سے پہلے عرض کیا تھا کہ بس دماغ میں یہ رکھ لو کہ عالم ارواح الگ چیز ہے، عالم برزخ الگ چیز ہے، عالم دنیا الگ چیز ہے، عالم آخرت الگ چیز ہے، ہر عالم کا الگ حکم ہے۔ اب دیکھیں نا، سب سے پہلے جب اللہ نے ارواح کو پیدا کیا تو ان سے عہد لیا تھا الست بربکم قالوا بلی، تو معنی یہ ہے کہ روحوں کو بھی اللہ نے فہم دی، عقل دی، بولنے کی توفیق دی اور انہیں اقرار کیا۔ اور ارواح کو دیکھ کر ارواح نے ایک دوسرے سے مانست بھی پکڑی۔ یہ بھی حدیث میں آتا ہے کہ عالم ارواح میں جو روح آپس میں ملے ہوئے تھے وہ دنیا میں بھی ملیں گے۔ یہ بھی آتا ہے روایات میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سب سے پہلے خلیفہ اول یعنی حضرت آدم کی روح جو تھی، جب اس نے دیکھا ارواح کو تو پوچھا کہ یا اللہ یہ کس کی روح ہے، یہ تو بڑا خوبصورت ہے۔ انہوں نے کہا یہ حضرت داؤد علیہ السلام پیغمبر کی روح ہے۔ اور ایک روایت میں کہ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، بہرحال ان کو بتایا کہ تو معنی یہ ہے کہ ان کو یہ بھی پتہ لگ جائے گا کہ یہ کس کی روح ہے، یہ کس کی روح ہے۔ حالانکہ روح تو امر لطیف ہے، اس کو تو کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا کہ روح کیا چیز ہے۔ یسألونک عن الروح، اللہ نے فرمایا نبی آپ سے پوچھتے ہیں کہ روح کیا چیز ہے، بولے روح من امر ربی، روح میرے رب کا امر ہے، اللہ جانتا، میں نہیں جانتا۔ تو جب روح اتنی لطیف چیز ہے کہ اللہ کے سوا اس کو کوئی نہیں جانتا، اس کو وہ کیسے سمجھ آ جائے گی؟ اسی لیے اولیاء اللہ کہتے ہیں کہ آدمی چاہے مر بھی جائے لیکن روح پر تو موت نہیں آتی۔ اگر وہ نیک ہے، مومن ہے، روح علیین میں ہے، کافر ہے تو سجین میں ہے، لیکن روح پر موت نہیں آئے گی، روح رہے گی۔ پھر اس روح کا تعلق جو ہے اس قبر والے جسد سے جوڑ دیا جاتا ہے تاکہ حساب کتاب ہو اور اس کے بعد اس کے لیے نعمت ہو یا عذاب ہو، لیکن روح تو رہے گی نا، اس پر تو موت نہیں آئے گی۔ اسی لیے علماء اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ ان روحوں کو جیسے جنت میں تصرف دیتے ہیں کہ شہداء کے روح جو ہیں وہ سبز رنگ کے پرندوں میں ہوں گے اور جنت کی سیر کر رہے ہوں گے، وہ کہتے ہیں اسی طرح ارواح جو ہیں وہ دنیا میں بھی آتی ہیں، لیکن اس کے بارے میں کوئی پتہ نہیں لگ سکتا چونکہ روح امر لطیف ہے۔ یعنی آپ اس کی حقیقت ہی بیان نہیں کر سکتے ہو۔ یہی وہ غلط فہمی ہے جن میں آج کل ہمارے بھائی ہیں کہ 12 ربیع الاول کو یا آگے پیچھے میلاد منائیں گے اور عقیدہ رکھتے ہیں کہ حضور آ گئے۔ بھئی آ گئے جسد کے ساتھ آ گئے یا صرف روح آیا؟ اگر روح مال جسد آئے ہیں تو پھر سب کو نظر آنے چاہیے، صرف تمہیں نظر آتے ہیں۔ اس کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ جی چونکہ وہابی جو ہے نا ان کے دل میں محبت نہیں اس لیے ان کو نظر نہیں آتے۔ بھئی ابو جہل کو تو نظر آتے تھے، اس کے دل میں محبت تھی۔ بھئی حضور جب مکے میں تھے، زندہ تھے، باحیات تھے تو ابو لہب بھی دیکھتا تھا بدبخت، اور ابو جہل بھی دیکھتا تھا، اور ابی لہب کی تو بیوی جو ہے آپ کے راستے میں کانٹے بچھاتی تھی۔ تو اگر کافر دیکھ سکتا ہے تو آج کا مسلمان جتنا گناہگار ہو جائے وہ پھر کیوں نہیں دیکھ سکتا؟ اچھا اگر یعنی آپ کا جسد مبارک نہیں آتا، صرف روح مبارک آتی ہے، تو روح تو ہمارے لطیف ہے، تمہیں کیسے پتہ لگ گیا کہ اب روح آ گئی ہے؟ اور تم نے کیسے پہچانا کہ یہ روح حضور پاک کی ہے؟ یہ محض خیالات ہیں۔ لوگوں نے اپنے کاروبار کو چلانے کے لیے اپنی دکانیں کھولی ہوئی ہیں،
کوئی حضور کی میلاد کے نام پہ، کوئی 11ویں شریف کے نام پہ، کوئی ختم شریف کے نام پہ، کوئی کل شریف کے نام پہ، ایک کاروبار ہے، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں۔ اگر یہ دین ہوتا سب سے پہلے میرے مدنی محمد مصطفیٰ حکم دیتا، اگر یہ دین ہوتا تو سب سے پہلے ابو بکر، عمر، عثمان و علی مناتے۔ اس لیے میں نے کہا اس بات کو دماغ میں رکھو گے نا، پھر کوئی مشکل نہیں کہ بھی عالم ارواح کے احکام الگ ہیں، عالم دنیا کے احکام الگ ہیں، عالم برزخ کے احکام الگ ہیں، اور عالم آخرت کے احکام الگ ہیں۔ جب وہ عالم ہی الگ ہے تو وہاں کے احکام بھی الگ ہیں، پھر پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ اب اگر تم عالم آخرت کے احکام کو دنیا پہ مرتب کرو گے تو بات سمجھ نہیں آئے گی۔ اسی لیے اللہ نے اس سورت کو جو ختم فرمایا ہے تو کس آیت میں فرمایا ہے کہ ھذا بلاغ للناس، یہ قرآن جو ہے لوگوں کے لیے، تمام مخلوق کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پیغام ہے اور اللہ کی طرف سے ڈراتا ہے۔ اور جان لو کیا کس لیے قرآن آیا کہ انما ہوا الہ واحد، اور ساتھ میں یہ بھی کہا وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، قرآن سے نصیحت کون اٹھائے گا؟ جو عقل والے ہیں۔ اس لیے ایک بزرگ نے لکھا ہے کہ جتنی دنیا میں اہل بدعت ہیں یہ عقل والے نہیں ہیں۔ اگر عقل والے ہوتے تو سنت کو چھوڑ کے بدعت کیوں کرتے؟ اگر عقل والے ہوتے تو قرآن کو چھوڑ کے لوگوں کی باتوں میں کیوں آتے؟ وجہ کیا ہے کہ جب اللہ ناراض ہوتی ہے تو عقل مانی جاتی ہے۔ جب آدمی جرم کرتا ہے تو عقل اللہ چھین لیتے ہیں۔ جیسے کہ آدم کے بیٹے نے بھائی کو قتل کیا تو اب عقل کام نہیں کر رہی تھی کہ میت کو دفن کیسے کروں۔ کوے کو دیکھا تو کہا او عاجزت ان اکون مثل ھذا الغراب، کاش میں تو کوے سے بھی کیا گزرا ہوں۔ کوے کو بھی پتہ ہے کہ بھی گڑھا کھود کے بھائی کو دفن کرنا ہے، مجھے پتہ نہیں ہے کہ بھائی کو کیسے۔ وجہ کیا تھی کہ جرم کرنے کی وجہ سے اللہ نے عقل چھین لیا۔ اسی لیے جب اہل بدعت کرتے ہیں تو بہت بڑی شخصیت گزری ہیں، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ آپ کے پورے عالم ہند میں جتنا علم حدیث پہنچا ہے نا وہ ان کی وجہ سے پہنچا ہے، علم تفسیر بھی۔ تمام علماء ان کے شاگرد ہیں۔ انہوں نے لکھا ہے حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہ آدمی اگر زانی ہے، شرابی ہے، گناہگار ہے، اس سے تو توبہ کی امید ہے، لیکن بدعتی سے توبہ کی امید بھی نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ کیا؟ وہ کہتے ہیں کہ شرابی شراب پیتا ہے لیکن اس کو اچھا نہیں سمجھتا۔ جب نشہ نہ ہونا کہ یار دعا کرو اللہ مجھے چھڑائے، اس بلا میں پڑ گیا ہوں۔ زانی زنا کرتا ہے لیکن اس کو اچھا نہیں سمجھتا۔ ایک وقتی لذت ہوتی ہے، وہ 2 لمحے 4 لمحے گزر گئے، اس کے بعد کہ یار میں نے کیا کیا۔ لیکن بدعت والا تو بدعت کو دین سمجھتا ہے، وہ دین سے توبہ کیسے کرے؟ اس لیے انہوں نے کہا کہ بدعت والے کو توبہ بھی نصیب نہیں ہوتی الا ماشاء اللہ، جن کے مقدر میں اللہ ہدایت کے فیصلے کر دے۔ اللہم اہدنا فیمن ہدیت وعافنا فیمن عافیت۔